السلام علیکم ناظرین، پاک یو ایس اے امیگریشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو انٹرویو لیٹرز کی کوئک اپڈیٹ کے حوالے سے ہے کہ اپریل کے مہینے میں اب تک جون کے مہینے کے لیے، جون 2024 کے لیے کون کون سی ویزا کیٹیگریز میں کہاں تک کی ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے ڈسکلیمر، جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ میں کوئی امیگریشن اٹرنی یا لائر نہیں ہوں، لیکن ہم باقاعدہ طور پر پاکستان میں ایز اے رجسٹرڈ امیگریشن کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ ہمارا سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن نظر آ رہا ہوگا، جس کے مطابق ہم لوگ باقاعدہ طور پر ایک رجسٹرڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کیس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی انفارمیشن، کیس کنسلٹیشن، ایکسپیڈائٹ رائٹنگ، انٹرویو پریپریشن یا پھر اپنے وزٹ ویزا B1 B2 کے حوالے سے کوئی بھی پروسیسنگ کی ڈیٹیلز یا گائیڈ لائنز چاہیے ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں کون کون سی ویزا کیٹیگریز میں کہاں تک کی ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا جا چکا ہے ایز آف ٹوڈے۔ سب سے پہلے یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں آئی آر کیٹیگریز میں، جس میں IR1، IR2، CR1، IR5 سب شامل ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان تمام ویزا کیٹیگریز کو سیم ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹ پر انٹرویو لیٹرز بھیجے جاتے ہیں، اور ان کو جو اپریل کے مہینے میں انٹرویو لیٹرز آئے تھے وہ 1 اپریل اور 16 اپریل 2024 کو آئے تھے، اور اس میں جو ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا گیا تھا آئی آر کیٹیگریز میں، وہ 26 سپٹمبر 2022 سے لے کر 22 اکتوبر 2022 تک ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا گیا تھا، اور ان کے جو انٹرویوز تھے وہ 1 مئی سے لے کر 31 مئی 2024 کے درمیان تھے، اور اوور آل اپریل کے مہینے میں مئی 2024 کے انٹرویو لیٹرز کے لیے آئی آر کیٹیگریز میں ٹوٹل 26 دن کی ڈی کیو ڈیٹس کو کور کیا گیا۔ یہی نہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے 25 اپریل 2024 کو مزید آئی آر کیٹیگری کے انٹرویو لیٹرز آئے، جس میں جو انہوں نے ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا وہ 22 اکتوبر 2022 سے لے کر 27 نومبر 2022 تک کی ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا، اور یہ جو 27 نومبر 2022 کی ڈی کیو ڈیٹ ہے یہ بیسیکلی ایک IR5 کا کیس ہے، اور اس میں جو وائف ہیں ان کی ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹ 27 نومبر تھی، جبکہ ہسبینڈ کی کوئی دسمبر کی ڈی کیو ڈیٹ تھی، تو دونوں کو ایک ساتھ انٹرویو لیٹر دیا گیا۔ تو اوور آل ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق 22 اکتوبر 2022 سے لے کر 27 نومبر 2022 تک کور کر لیا گیا ہے، اور ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ 1 جون سے لے کر 30 جون کے درمیان ہوں گے، لیکن ابھی مزید اس میں امید ہے کہ انٹرویو لیٹرز آئی آر کیٹیگریز میں آئیں گے، کیونکہ ابھی مزید سلاٹس باقی ہیں، کیونکہ ایمبیسی میں فیملی کیٹیگریز کی انٹرویو کی سلاٹس الگ ہوتی ہیں اور آئی آر کیٹیگری کی جو انٹرویو سلاٹس ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کل میں شاید مزید انٹرویو لیٹرز آئیں آئی آر کیٹیگریز میں۔ تو اوور آل اپریل کے مہینے میں جو جون کے لیے 2024 میں جو انٹرویو اسکیجول کیے گئے اپریل کے مہینے میں آئی آر کیٹیگریز کے، اس میں ٹوٹل 36 ڈیز کو کور کیا گیا ایک مہینے کے اندر۔ اگر ٹوٹل دیکھا جائے اوور آل تو یہ اچھی خاصی موومنٹ ہوئی ہے ایک مہینے کے اندر ہی۔ تو اس کے بعد فیملی کیٹیگریز کی بات کی جائے تو فیملی کیٹیگریز جس میں F1، F2A، F2B، F3، F4 تمام ویزا کیٹیگریز شامل ہیں، ان سب کو اسلام آباد ایمبیسی میں پریورٹی ڈیٹ کرنٹ ہونے کے بعد تقریباً سیم ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹ پر انٹرویو دیے جاتے ہیں۔ اس میں جو اپریل کے مہینے میں پہلے انٹرویوز آئے وہ 16 اپریل 2024 کو آئے، اور اس میں جو ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کور کی گئیں وہ 29 جون 2021 سے لے کر 13 اپریل 2022 کے درمیان ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس کو کور کیا گیا، اور ان کو جو انٹرویو کی ڈیٹس دی گئیں وہ 1 مئی سے لے کر 31 مئی 2024 کے درمیان دی گئیں۔ اچھا، اوور آل یہ جو کوریج ہوئی اپریل کے مہینے میں مئی کے انٹرویوز کے لیے، وہ فیملی کیٹیگریز میں 288 ڈیز کو ایک مہینے میں کور کیا گیا۔ اچھا، یہی نہیں بلکہ مزید انٹرویو لیٹرز بھیجے گئے، اور آج 30 اپریل 2024 کو فیملی کیٹیگریز میں مزید انٹرویو لیٹرز آئے۔ اس میں جو ڈی کیو ڈیٹس کور کی گئیں وہ 17 جون 2020 سے لے کر 21 اپریل 2021 تک، ابھی تک کی معلومات کے مطابق 21 اپریل 2021 تک کی ڈی کیو ڈیٹس کو کور کیا گیا، اور ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ 1 جون سے لے کر 30 جون 2024 کے درمیان ہیں۔ اور اوور آل
اپریل کے مہینے میں جون کے انٹرویوز کے لیے فیملی کیٹیگریز میں پرانی ڈی کیو ڈیٹس کو تقریباً 308 دن کی ڈی کیو ڈیٹس کو کور کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر بہت سارے لوگوں کا سوال بنتا ہے اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ کیوں پرانی ڈی کیو ڈیٹس کو اب کور کر رہے ہیں جبکہ ایمبیسی جو ہے وہ اپریل 2022 کی ڈی کیو ڈیٹس تک پہنچ چکی ہے۔ تو جیسے میں نے گزشتہ اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی پریورٹی ڈیٹ کرنٹ نہیں تھی لیکن ان کی ڈی کیو ڈیٹ 2020 اور 2021 کی تھی۔ تو جیسے ہی مئی کا ویزا بلٹن آیا اس میں اگر آپ دیکھیں تو فیملی کیٹیگریز میں چارٹ ایک کے اندر تمام لوگوں کی اچھی خاصی موومنٹ ہوئی تمام ویزا کیٹیگریز میں، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت ساری فیملی کیٹیگریز کے جو پریورٹی ڈیٹس تھیں وہ کرنٹ ہو گئیں، تو ان کی جو ڈی کیو ڈیٹس تھیں وہ 2020 اور 2021 کی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو دوبارہ سے اس مہینے میں اب جیسے ہی کیونکہ آج 30 اپریل ہے تو مئی کا ویزا بلٹن امپلیمنٹ ہو گیا ہے، تو جیسے ہی مئی کا ویزا بلٹن امپلیمنٹ ہوا ان تمام پرانی ڈی کیو ڈیٹس کو انہوں نے انٹرویو لیٹر دے دیا جون کے مہینے میں کہ مئی میں ان کی پی ڈی کرنٹ ہوئی، ڈی کیو ان کی پرانی تھی اور ان کو جون کا انٹرویو دے دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی پریورٹی ڈیٹ کرنٹ ہو جاتی ہے فیملی کیٹیگریز میں تو پھر آپ کو آپ کا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ ڈی کیو ڈیٹ کے حساب سے آتا ہے۔ تو یہ تھی اصل وجہ جس کی وجہ سے لوگ جو پوچھے تھے کہ پرانی ڈی کیو ڈیٹس کیوں کور کی گئی ہیں، اصل وجہ یہ تھی کہ اسی لیے جن لوگوں کی پریورٹی ڈیٹ چارٹ اے میں کرنٹ ہوئی تھیں ان کو اب جو ہے پرانی ڈی کیو ڈیٹس ہونے کی وجہ سے انٹرویو لیٹر ملا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ جو انٹرویو ہوتا ہے وہ پریورٹی ڈیٹ کرنٹ ہونے کے بعد فیفو مینر میں آتا ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے مینر میں، کہ جس کی پہلے ڈی کیو ڈیٹ ہوگی اس کو پہلے انٹرویو لیٹر آئے گا، تو اسی لیے اب یہ پرانی ڈی کیو ڈیٹس کو کور کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں مزید کیا امید کی جا سکتی ہے فیملی کیٹیگریز کے حوالے سے کہ نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ میرے اندازے کے مطابق مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نیکسٹ اگلے ایک آدھ مہینے میں بھی کچھ پرانی ڈی کیو ڈیٹس ابھی جو باقی ہوں گی ان کو مزید کور کیا جائے گا، جو لوگ رہ گئے ہیں یا جن کے انٹرویوز اسکپ ہو گئے ہیں یا جن لوگوں کے ابھی انٹرویوز نہیں آئے ان کو شاید آج کل میں آ جائیں، اور مزید جو ریمیننگ ہوں گے کیونکہ اگلے مہینے اگر پھر ویزا بلٹن میں کچھ نئی موومنٹ ہوگی تو کچھ مزید پریورٹی ڈیٹس کرنٹ ہوں گی تو وہ لوگ بھی اس میں ایڈ ہوں گے۔ جب وہ لوگ بھی ایڈ ہوں گے تو ایڈ ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی بھی اگر ڈی کیو 2022 سے پہلے کی ہوگی تو ان لوگوں کو وہ لوگ بلا لیں گے کہ وہ انٹرویو پہلے دیا جائے گا ان کو ان کی ڈی کیو ڈیٹ کے حساب سے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ پھر یہ شاید ایک دو مہینے تک، شاید میرا اندازہ ہے کہ ایک دو مہینے تک پرانی جو 2020 اور 21 کی فیملی کیٹیگریز میں ڈاکومنٹریلی کوالیفائڈ ڈیٹس ہیں ان کو کور کیا جائے گا۔ تو زیادہ امید یہی ہے کہ یہ جو اپریل 2021 یا 2020 سے، میں کہوں گا 2020 سے لے کر اپریل 2022 کے درمیان جتنی بھی پرانی ڈی کیو ڈیٹس ہیں جو گزر چکی ہیں ان کو یہ لوگ کور کریں گے آئندہ ایک آدھ مہینے دو مہینے کے اندر، اور پھر شاید ایک سے دو مہینے کے بعد دوبارہ سے 2022 کے اپریل سے آگے کی ڈی کیو ڈیٹس کو کور کرنا شروع کر دیا جائے گا جب پرانی ڈی کیو ڈیٹس پاکستان میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ تو کیونکہ ابھی بھی اسٹل بہت سارے ایسے فیملی کیٹیگریز میں اپلیکنٹس موجود ہیں جن کی ڈی کیو ہو چکی ہے لیکن پریورٹی ڈیٹ ابھی کرنٹ نہیں ہے، تو مزید امید کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ ویزا بلٹن میں اگر موومنٹ ہوگی تو لازمی سی بات ہے ان کی پریورٹی ڈیٹ کرنٹ ہو جائے گی۔ جب پریورٹی ڈیٹ کرنٹ ہو جائے گی اور ان کی اپریل 2022 سے پہلے کی ڈی کیو ڈیٹ ہوگی تو ان کو انٹرویو پہلے ملے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں انٹرویو لیٹرز کے حوالے سے اور پرانی ڈی کیو ڈیٹس کیوں کور ہوئی ہیں اس سوال کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا لیٹسٹ US امیگریشن اپڈیٹس۔ ہیو اے گڈ ڈے، پیس آؤٹ، اللہ حافظ۔